لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے تذکرہ اسلاف کا۔ اس مبارک اور بابرکت پر از رحمت سلسلے میں ہم اپنے اکابرین کا ذکر خیر کرنے کی سعادتیں ان کے یوم عرس اور یوم ولادت پر کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ آج جس عظیم الشان شخصیت کا ہم ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں، دنیا ان کو صدر الافاضل، عمدۃ الواصلین، قدرت السالکین، فخر الاماثل، سلطان العلوم حضرت علامہ مولانا مفتی حکیم الحاج سید محمد نعیم الدین قادری مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام نامی سے جانتی پہچانتی ہے۔ آج آپ کا ذکر خیر ہم اس مناسبت سے کرنے جا رہے ہیں کہ ذی الحجہ کی 18 تاریخ 1367 ہجری آپ کے وصال کی تاریخ ہے۔ آج بھی ذی الحجہ کی 18 تاریخ ہے۔ ہم حضرت کی بارگاہ میں اس بیان کے ذریعے سے خراج عقیدت پیش کرنے جا رہے ہیں۔ آپ بھی مکمل بیان کو سن کر کے حضرت کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیجئے اور حضرت کے ذکر کو عام کرنے میں ہمارا ساتھ دیجئے، دیگر اکابرین کے ذکر کو بھی عام کرنے میں ہمارے اس طرح کے بیانات کو دوسروں تک پہنچا کر کے اکابرین کے ذکر کو عام کرنے میں اپنا حصہ بھی شامل کیجئے۔ آئیے ذکر صدر الافاضل کرنے کی سننے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ آج میرا موضوع ہے صدر الافاضل کی حیات و خدمات۔ ضرب صدر الافاضل ایک رسالہ شائع ہوا ہے، اس کے صفحہ نمبر 22 سے میں یہ مضمون آپ کو پڑھ کر سنانے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ صدر الافاضل کی حیات و خدمات۔ عمدۃ الواصلین، قدوۃ السالکین، صدر الافاضل، فخر الاماثل، سلطان العلوم حضرت علامہ مولانا مفتی حکیم الحاج سید محمد نعیم الدین قادری مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ آپ کی ذات مقدسہ اپنی تبحر علمی اور دینی و ملی خدمات کے باعث دنیائے سنیت میں اس طرح تباہ ہے جس طرح آفتاب وسط آسمان میں درخشاں ہوتا ہے۔ آپ کی ولادت کے تعلق سے لکھا ہے کہ آپ کی ولادت 21 صفر المظفر 1300 ہجری مطابق 1 جنوری 1883 عیسوی میں ہوئی۔ تاریخی نام غلام مصطفیٰ رکھا گیا، مگر نعیم الدین سے مشہور ہوئے اور اپنے فضل و کمال، علمی جاہ و جلال کی بنیاد پر صدر الافاضل، فخر الاماثل، استاذ العلماء، سلطان الاساتذہ کے عظیم القابات سے ملقب ہوئے۔ آپ کے خاندانی حالات کے تعلق سے لکھا ہے کہ آپ کے آبا و اجداد ایران کے مشہور شہر مشہد کے باشندے تھے، جو حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عہد سلطنت میں ہجرت کر کے ہندوستان تشریف لائے اور بڑے جلیل المناصب عہدوں پر فائز ہوئے۔ حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کے اجداد کرام کا بڑا اعزاز و احترام کیا، بڑی بڑی جاگیریں عطا کی۔ اس خاندان کی خصوصیت یہ تھی کہ عہدوں کے ساتھ ساتھ علم، ادب، تقوی اور دینداری کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کے خاندان میں بڑے بڑے ماہر علماء، ادباء، شعراء ہر زمانے میں پیدا ہوتے رہے۔ آپ کے دادا حضرت مولانا سید امین الدین استاد الشعراء تھے، نیز آپ کے والد ماجد حضرت علامہ مولانا سید معین الدین نزہت مراد آبادی کا شمار اپنے زمانے کے بڑے بڑے علماء و شعراء کی صف میں ہوتا ہے۔ صدر الافاضل کی تعلیم و تربیت پر تحریر ہے کہ حضور صدر الافاضل علیہ رحمہ نے علم و ادب کے ماحول میں آنکھیں کھولی، علمی و دینی خانوادے میں پرورش پائی، اس لیے جو ہی اپنے شعور کی منزل میں قدم رکھا، آپ کی تعلیم و تربیت کے معقول بندوبست کر دیا گیا۔ 4 سال کی عمر میں رسم بسم اللہ خوانی بہت دھوم دھام سے ادا کی گئی۔ حافظ سید نبی حسین اور حافظ حفیظ اللہ صاحب حفظ قرآن ختم کیا، ان سے آپ نے حفظ قرآن ختم کیا۔ حفظ اتنا قوی تھا کہ محض 8 سال کی مختصر عمر میں حفظ قرآن مکمل ہو گیا۔ فارسی و عربی کی ابتدائی تعلیم اپنے والد بزرگوار سے حاصل کی، پھر حضرت علامہ مولانا ابو الفضل احمد امروہی کی خدمت میں رہ کر ملا حسن تک تعلیم حاصل کی اور عربی میں کمال اور طب میں مہارت حاصل کی۔ بعد ازاں افضل اجل استاذ الکل حضرت علامہ مولانا سید محمد گل قادری علیہ رحمہ سے منطق و فلسفہ، اقلیدس اور تفسیر و حدیث کی تعلیم حاصل کی اور 19 سال کی مختصر سی عمر میں 1320 ہجری مطابق 1903 عیسوی میں مدرسہ امدادیہ سے دستار فضیلت سے سرفراز ہوئے۔ والد ماجد نے مادہ تاریخ اس شعر سے نکالا، نزہت نعیم الدین کو یہ کہہ کے سنا دے، نزہت نعیم الدین کو یہ کہہ کے سنا دے، دستار فضیلت کی ہے تاریخ فضیلت۔
دستار فضیلت حاصل کرنے کے بعد 1 سال اپنے فتویٰ نویسی کی مشق فرمائی۔ اپنے وقت کے مشہور بزرگ شاہ جی میاں محمد شہر پیلی بھیتی، آپ کے جو مرشد گرامی ہے شہر پیلی بھیت میں الحمدللہ قطب پیلی بھیت کے نام سے مشہور ہے، حضرت شاہ جی میاں محمد شیر پیلی بھیتی علیہ رحمہ کے اشارے پر اپنے عظیم الشان استاذ مکرم حضرت علامہ سید محمد گل شاہ قادری علیہ رحمہ کے دست حق پرست پر بیعت کی۔ پیلی بھیت کے اس عظیم الشان بزرگ حضرت شاہ جی میاں محمد شیر پیلی بھیتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حضرت صدر الافاضل حاضری دیے تھے، اور حاضری دے کر کے آپ نے بیعت کی خواہش کا اظہار بھی کیا تھا، لیکن شاہ جی میاں محمد شیر پیلی بھیتی علیہ رحمہ نے آپ کو اشارہ دیا کہ آپ کا جو حصہ ہے وہ آپ کے استاذ مکرم حضرت علامہ سید محمد گل شاہ قادری علیہ رحمہ کے دست حق پرست پر ہے، آپ انہی کے ہاتھ میں جا کر کے بیعت کیجئے۔ چنانچہ آپ ان کے ہاتھ پر بیعت کی اور خلت و اجازت اور خلافت سے بھی سرفراز ہوئے۔ اس کے علاوہ دیگر سلاسل سے بھی آپ کو خلافت و اجازت حاصل تھی۔ آپ ایک جامع الصفات شخصیت کے حامل تھے۔ یہ روزمرہ کا مشاہدہ ہے کہ جو تحریر میں ماہر ہوتا ہے تو تقریر کا ملکہ نہیں رکھتا، اور اگر تحریر و تقریر میں مہارت رکھتا ہے تو تدریس میں کامیاب نہیں ہوتا۔ یوں ہی کوئی فقہ و حدیث میں ماہر ہے تو منطق و فلسفہ میں کامل عبور نہیں رکھتا، اگر کوئی شیخ الحدیث ہے تو سیاسی مفکر نہیں ہے۔ لیکن حضور صدر الافاضل علیہ رحمہ کے صفحہ حیات کے مطالعہ سے صاف انداز ہوتا ہے کہ آپ الحمدللہ ایک محقق اور مصنف بھی تھے، مفسر اور محدث بھی تھے، مفتی اور مدرس بھی تھے، مفکر اور صحافی بھی تھے، شاعر اور ادیب بھی تھے، قائد اور خطیب بھی تھے، نقاد اور مناظر بھی تھے، حکیم و طبیب بھی تھے۔ آپ پر اللہ تعالیٰ کا ایسا فضل عظیم تھا کہ جملہ علوم و فنون میں مہارت تامہ رکھتے تھے۔ گویا حضور صدر الافاضل علیہ رحمہ اس شعر کے مصداق تھے، لیس علی اللہ بمستنکر ان یجمع العالم فی واحد۔ الحمدللہ اللہ رب العزت سے بعید نہیں کہ وہ دنیا بھر کی خوبیوں کو فرد واحد میں جمع کر دے۔ درس و تدریس کے تعلق سے لکھا ہے کہ حضرت صدر الافاضل علیہ رحمہ ایک ماہر تعلیم اور متبحر استاذ تھے۔ تدریس میں خاص کمال اور نرالا انداز تھا، یہی وجہ ہے کہ ملک بھر میں استاذ العلماء کے نام سے پہچانے جاتے تھے۔ ایک طویل مدت تک آپ درس و تدریس سے منسلک رہے۔ یوں تو آپ جملہ علوم و فنون کی کتابیں کامل مہارت کے ساتھ پڑھاتے تھے، مگر تعلیم علم حدیث میں آپ مشہور خاص و عام تھے۔ ملک کے تمام فضلاء معترف تھے کہ جس طرح حدیث کی تعلیم آپ دیتے ہیں ان کے کانوں نے کبھی اس کی سماعت نہیں کی، اور جہاں تفسیر و حدیث کے درس میں یکتا روزگار تھے، وہیں منطق و فلسفہ، حیات و نجوم کے درس میں بھی آپ امتیازی شان کے مالک تھے۔ دوران درس آپ گردش افلاک اور حرکت نجوم و کواکب کے لیے ایسے دلکش انداز میں تمثیلات بیان کرتے کہ پورا درس طلبہ کے دل و دماغ پر نقش کا الحمدللہ ہو جاتا تھا۔ حضور حافظ ملت علامہ شاہ عبدالعزیز محدث مراد آبادی بانی الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ میں نے استاذ وہی دیکھے، ایک حضور صدر الشریعہ، آپ فرماتے ہیں حضور حافظ ملت فرماتے کہ میں نے دو ہی استاذ دیکھے، آپ فرماتے کہ میں نے دو ہی استاذ دیکھے، ایک حضور صدر الشریعہ، دوسرے حضور صدر الافاضل علیہ رحمہ۔ الحمدللہ یہ ایک عین حقیقت ہے کہ جس طرح صناع کی قابلیت کا اندازہ اس کے مصنوعات سے ہوتا ہے، یوں ہی استاذ کے علم و فن کا اندازہ اس کے شاگردوں سے ہوتا ہے۔ اگر ہم آپ کی درسگاہ فیض سے مستفیض ہونے والے تلا مزہ پر نظر ڈالتے ہیں تو سب کے سب آسمان علم و فن کے آفتاب و مہتاب نظر آتے ہیں، اور اگر ہم زمانہ حال میں ہندوستان کے ماہر علماء کو لیں تو یقیناً ان میں زیادہ تر ایسے افراد ملیں گے جو حضور حافظ ملت محدث مراد آبادی یا شمس العلماء مفتی شمس الدین جونپوری یا امام النحو حضرت علامہ سید غلام جیلانی میرٹھی رحمت اللہ تعالی علیہم اجمعین کے تلامذہ ہیں، اور بلا شبہ یہ تینوں نفوس قدسیہ حضور صدر الافاضل علیہ رحمہ کی خان نعمت کے پروردہ ہیں۔ تو گویا آج کے علماء کا شجرہ علمی حضور صدر الافاضل علیہ رحمہ تک ضرور پہنچتا ہے۔ صدر الافاضل کی تبلیغی خدمات پر لکھا ہے کہ حضور صدر الافاضل علیہ رحمہ جہاں مسند تدریس پر فائز ہو کر
تشنگان علوم کو سیراب فرما رہے تھے، وہیں آپ کی زندگی دعوت و تبلیغ کے لیے بھی وقف تھی۔ آپ نے اس خاطر متعدد مسلم و غیر مسلم علاقوں اور دیہاتوں کا دورہ فرمایا۔ اس سلسلے میں آپ نینی تال، الموڑا اور ہلدوانی وغیرہ کے ایسے پہاڑی علاقوں اور دیہاتوں میں بھی گئے ہیں جو علم اور دینی اعتبار سے کافی پسماندہ تھے۔ وہاں کے باشندوں کو اسلامی صحیح تعلیمات سے روح شناس کرایا اور انہیں اسلام پر پوری طرح عمل کرنے اور بری عادات و رسوم کو ترک کرنے کی ترغیب دی۔ آپ نے یہاں کے باشندوں کے لیے پہاڑی زبان میں اسلامی تعلیمات پر مشتمل ایک رسالہ مسمى پراچین کال تصنیف فرمایا۔ ان تمام دعواتی کوششوں اور تبلیغی سرگرمیوں کے علاوہ اس کام کے لیے ملک کے مختلف مقامات پر آپ نے وفود بھیجے اور مبلغین کو متعین فرمایا۔ اس طرح آپ پوری زندگی دین کی دعوت و تبلیغ کے مشن کو فروغ دینے میں کوشاں رہے۔ صدر الافاضل بحث و مناظرہ میں بھی الحمدللہ یکتائے روزگار تھے۔ بحث و مناظرہ اور فن خطابت میں امتیازی حیثیت آپ کو حاصل تھی۔ ملک کے طول و عرض میں آپ کی تقریریں بصد شوق و ذوق سے سنی جاتی تھی۔ اہل سنت کا کوئی بڑا جلسہ ایسا نہیں ہوا جس میں آپ کی شمولیت ضروری نہ سمجھی جاتی ہو۔ جس موضوع پر بھی تقریر کرتے، دلائل و براہین کے ساتھ انداز بیاں ایسا شائستہ اور صاف، عام فہم اور دل نشیں ہوتا کہ سامعین متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتے۔ آپ کی تقریریں دل پذیر سے مستفیض ہونے کے لیے دور دور سے شائقین جلسہ گاہ میں آتے اور اپنے قلوب کو جلا بخشتے، اور فن مناظرہ میں آپ کو وہ ید طولہ حاصل تھا کہ آپ اپنے مخالف کو جلد از جلد شکست فاش سے ہمکنار کرنا آپ کا طرۂ امتیاز تھا۔ آپ نے عیسائی، آریہ، سناتن دھرمی، روافظ، خوارج، قادیانی، وہابی غیر مقلدوں سے کامیاب مناظرے کیے اور انہیں مات دی۔ عیسائیوں کے بڑے بڑے پادری کہ آپ کے خوف سے تھر تھراتے تھے، اور بہت سارے تو الحمدللہ آپ کا نام سن کر ہی میدان مناظرہ سے فرار ہونا اپنے لیے مناسب سمجھتے تھے۔ تاریخ شاہد ہے کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمہ نے بیشتر مواقع پر حضور صدر الافاضل کو مناظرے کے لیے اپنا نائب بنا کر کے بھیجا، جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اعلیٰ حضرت کو آپ کی ذات پر کتنا اعتماد تھا اور آپ کی بے نظیر مناظرانہ صلاحیت کی روشن دلیل ہے۔ صدر الافاضل کے سیاسی خدمات کے تعلق سے لکھا ہے کہ میدان تدریس کے شہسوار اور بحث و مناظرہ کے تاجدار حضور صدر الافاضل نے جب میدان سیاست میں قدم رکھا تو تحریک آزادی ہند میں وہ نمایاں کردار ادا کیا جس سے ہندوستانی مسلمان کبھی آپ کے احسان سے سبکدوش نہیں ہو سکتے۔ تحریک موالات، تحریک خلافت کے وہ زعماء و قائدین الحمدللہ تھے، انہیں آپ نے اس کے بھیانک انجام اور ممکنہ خطرات سے متنبہ کیا۔ آپ کی ہی انتباہ پر تحریک روح رواں مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی نے اپنے قدیم نقطۂ نظر سے رجوع کیا۔ 1925 میں آپ ہی کے تحریک پر آل انڈیا سنی کانفرنس عمل میں آئی، جس نے سیاسی و ملی بساط پر بلند پایہ خدمات انجام دی۔ 1924 میں جب شیعی تحریک چلی تو آپ اس تحریک کی انسدادی کوششوں میں پیش رہے اور مسلسل جد و جہد سے دیگر اساتین اہل سنت کے ساتھ آپ نے الحمدللہ اس فتنے کا خاتمہ کر دیا۔ مدارس کے قیام میں بھی آپ کا بہت بڑا کردار ہے۔ افکار و نظریات کی صحیح تربیت اور اسلام و سنیت کی اشاعت میں مدارس کلیدی کردار ادا کرتے ہیں، کیونکہ مدارس وہ دینی قلعہ اور اسلامی مراکز ہے جس میں مساجد کے اماموں اور میدان عمل میں پہنچنے کے لیے اسلامی سپاہیوں کی ٹیم تیار کی جاتی ہے۔ اس لیے حضور صدر الافاضل نے مدارس و مکاتب کے قیام کی جانب خصوصی توجہ دی اور اس میں بھی آپ نے عظیم ترین خدمات انجام دی۔ چنانچہ آپ نے بہت سے علاقوں میں اسلامی مدارس و مکاتب آپ نے قیام فرمایا۔ بالخصوص دین کی اعلیٰ تعلیم کے لیے شہر مراد آباد میں جامعہ نعیمیہ جیسا ایک عظیم الشان دینی قلعہ قیام فرمایا، جو ابتدا میں انجمن اہل سنت کے نام سے قیام ہوا تھا لیکن بعد میں جامعہ نعیمیہ کے نام سے موسوم ہوا، جہاں کے فارغ التحصیل تلامذہ فلک سنیت پر چاند و سورج کی طرح جگمگا رہے ہیں اور نور مصطفیٰ کی ضیاء باری سے اہل سنت کے دلوں اور ایمان کو منور فرما رہے ہیں۔ آپ جو اس تعلق سے الحمدللہ آپ کے جو خدمات تھے جو میں نے آپ کو پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کی، حضرت صدر الافاضل کی 18 تاریخ کو ذی الحجہ کے وصال ہوا تھا۔ آج بھی 18 تاریخ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ حضرت کی بارگاہ میں
کچھ نہ کچھ خراج عقیدت ضرور پیش کریں، ایصال ثواب کے تعلق سے ان کا ذکر خیر کر کے کچھ نہ کچھ خراج عقیدت ضرور پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صدر الافاضل کے قبر انور پر خوب خوب رحمتوں کا نزول فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔